عورت مارچ کو اگر کسی نے اس غلط نعروں کو روکا تھا تو وہ میں نے ہی روکا تھا. پنڈی میں بھی اسلام آباد, کراچی اور لاہور میں آمنے سامنے دھرنے ہم نے دیے تھے. بات یہ ہے کہ آپ عورت مارچ نکالیں, ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بات تو کریں نا بھائی. آپ عورت مارچ نکالیں, آپ بات کریں کہ خواتین کو جو اسلام نے رائٹ دیے کہ ان کو حق ملنا چاہیے جائیداد میں اور نہیں دیا جا رہا یہاں پاکستان کے لوگوں میں, دیہاتوں میں نہیں دیا جا رہا, وہ حق دیں, ہم آپ کے ساتھ نکل جائیں گے. عورت مارچ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ کچھ پوسٹرز ان کے بہت زیادہ فحش ہوتے ہیں, تو سر آپ وہاں کیوں نہیں پہنچتے جب وہ مارچ ہو رہا ہوتا ہے؟ مولوی صاحبان وہاں پہلے پہنچے ہوتے ہیں, مولوی صاحبان ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ان سے جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ پردہ کریں, اور آپ نہیں نظر آتے. کیوں؟ میں آپ کو بتاؤں, عورت مارچ کو اگر کسی نے اس غلط نعروں کو روکا تھا تو وہ میں نے ہی روکا تھا. پنڈی میں بھی اسلام آباد, کراچی اور لاہور میں آمنے سامنے دھرنے ہم نے دیے تھے. ہم نے اپنا بیانیہ مضبوط رکھا. ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ جو رائٹس خواتین کو پاکستان کی ریاست نے دیے کسی نے نہیں دیے. پاکستان واحد ریاست ہے جس کی وزیر اعظم ایک خاتون بنی, وزیر اعلیٰ ایک خاتون بنی, اسپیکر قومی اسمبلی ایک خاتون بنی, آرمی میں بھی خواتین, نیوی میں بھی خواتین, ایئر فورس میں بھی خواتین, میڈیا میں بھی خواتین. آپ کا کون سا محکمہ ہے, کون سا پیشہ ہے جس میں خواتین نہیں ہے؟ ٹیچنگ فیکلٹی میں مردوں سے زیادہ خواتین. اینڈ وی فیل پراؤڈ آف آور مدرز اینڈ سسٹرز اینڈ ڈاٹرز ایز ویل. بات یہ ہے کہ آپ عورت مارچ نکالیں, ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بات تو کریں نا بھائی. آپ عورت مارچ نکالیں, آپ بات کریں کہ خواتین کو جو اسلام نے رائٹ دیے کہ ان کو حق ملنا چاہیے جائیداد میں اور نہیں دیا جا رہا یہاں پاکستان کے لوگوں میں, دیہاتوں میں نہیں دیا جا رہا, وہ حق دیں, ہم آپ کے ساتھ نکل جائیں گے. آپ بات کریں فلسطین اور کشمیر کی مظلوم بیٹیوں کی, ہم آپ کے ساتھ نکلیں گے. آپ بات کریں سیاسی قیدی جو خواتین کو بنایا گیا ان کی رہائی کی, ہم آپ کے ساتھ نکلیں گے. لیکن آپ نکلیں اور اس میں کئی اس طرح کی این جی اوز والے لوگ گھس جائیں, وہ ایل جی بی ٹی کیو کے نعرے لگائیں یا اس کے فلیگز لے کے پھریں, تو ہم سے تو یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی. یہاں اختلاف رائے آتا ہے. سر ابھی یہ جو حکومت بنی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے یہ کتنی دیر چلے گی؟ بہت کمزور حکومت نہیں لگتی؟ اٹ ڈیپینڈس کہ کتنا اس کو چلایا جائے گا. مجھے تو یہ 2 سال سے زیادہ چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ایک بات آپ آج لکھ لیں, جب چور کہیں پر چوری کرتے ہیں, ڈاکہ ڈالتے ہیں, جب مال چوری کا تقسیم کرنے پہ آتے ہیں نا, تو وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں. یہ بہت جلدی لڑ پڑیں گے آپس میں. سر فضل الرحمان صاحب نے اس بار جو ہے وہ پی ڈی ایم کی بہت مخالفت کی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے فضل الرحمان صاحب سدھر گئے ہیں یا یہ کوئی اور ڈرامہ؟ وہ ایک عالم دین ہے, میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, ان کے بزرگوں کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن فضل الرحمان صاحب کو شاید صدر مملکت کا لارا لگایا گیا تھا, وہ پورا نہیں ہوا. اس کے علاوہ بھی کئی قوم پرست جماعتیں, میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن وہی پچھلی حکومت ڈی ریل کرنے میں اپنا رول پلے کر رہی تھی. آج وہ جمہوری بن گئے سارے. عوام بہت سادی سی اسے 2-4 جذباتی نعرے سنا دو تو وہ پھر آپ کے غلام بن جاتی ہے. بات یہ کہ جو نعرے لگائے گئے, جو ان کو لارے دیے گئے, وہ پورے نہیں اترے. کیوں جہانگیر ترین صاحب نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا, کیوں پرویز خٹک صاحب پیچھے ہو گئے, یہ سب کو پتہ ہے. ایک کو وفاق میں حکومت دینی تھی, ایک کو صوبے میں حکومت دینے کا وعدہ کیا گیا تھا, وہ پورے نہیں اترے کیونکہ عوام نے 0 سے ملٹیپلائی کیا ان لوگوں کو. میں آج یہی گلہ اسٹیبلشمنٹ سے کرتا ہوں کہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہمارے اداروں نے دی ہے جہانگیر ترین کو, پرویز خٹک کو, اس کا 1% بھی اگر ہمیں دی ہوتی نا, صرف میڈیا پہ لائیو کوریج ہمارے لیاقت باغ پنڈی کے جلسے کو دے دی جاتی, جو جلسہ 3 گنا نون لیگ کے اور 2 گنا پیپلز پارٹی کے جلسے سے بڑا جلسہ تھا لیاقت باغ والے کا. ہم لوگ بغیر بریانی کی پلیٹ کے, بغیر ٹرانسپورٹیشن کے, ہمارے ہزاروں لاکھوں میں لوگ وہاں پر پہنچے. اگر اس کو وہ دکھا دی جاتا میڈیا پہ تو میاں صاحب ایک ہاتھ میں برش اور دوسرے میں پالش اٹھا کے بھی لے آتے تو کبھی وزیر اعظم نہ بنتے. لیکن مسئلہ یہ, میں اسٹیبلشمنٹ سے گلہ دوں گا کیونکہ وہ ہمارے اپنے اسی ریاست کے ہیں, وہ کسی اور ملک کے نہیں ہیں. گلہ اپنوں سے کیا جاتا ہے اور میں کروں گا کہ آپ لوگوں سے ہم نے سیٹیں کبھی نہیں مانگی. ہم نے ایک چیز کہا ہے کہ ہمیں میڈیا کوریج نہ روکی جائے, عوام کو ہمارا بیانیہ دیا جائے. کیا آپ لوگوں کے اسٹیبلشمنٹ والوں کو یا آپ کے ججز کو یا آپ کے وکیلوں کو یا آپ کے بیوروکریٹس کو اچھا لگے گا کہ آپ کے بچے اگلے دور میں مریم اور بلاول کو اپنا وزیر اعظم تسلیم کر رہے ہوں؟ کوئی بھی ایسا نہیں چاہے گا. لہٰذا اب شعور کی شمع کو فروزاں کرنا اور بیدار کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. شہیر سیالوی کون ہے, کب آیا, اور یہ نظریاتی جو نظریہ آپ لے کر آئے ہیں, حالانکہ آپ کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آرمی سے ہے, پھر بھی آپ یہ نظریہ لے کے آئے ہیں کہ کیا سوچ کے آپ آئے تھے کہ پاکستان کو صحیح کرنا ہے؟ پاکستان تو بہت بری طرح پیچھے جا رہا ہے. شہیر سیالوی اس وقت 29 سال کا ہے, اور شہیر سیالوی آج سے 13 سال پہلے جب 16 سال کا تھا, اس کی داڑھی مونچھ نہیں آئی تھی, وہ تب بھی یہ نعرہ لگا رہا تھا. شہیر سیالوی نے پولیٹیکل پارٹی بنانے سے پہلے جیل کاٹ لی, ٹارچر بھی سہا, دہشت گردی کا پرچہ بھی سہا, اشتعال انگیزی کا پرچہ بھی سہا, کار سرکار میں مداخلت کا پرچہ بھی سہا,
میں نے میرا آئی ڈی کارڈ بلاک ہوا. جس پاکستان کا پرچم میں اپنے سینے سے لگا کے گھر میں بھی پھرتا ہوں نا, اس کو میں اس لیے نہیں لگاتا کہ میں اس ملک کا شہری ہوں. میں اس لیے لگاتا ہوں کہ یہ مجھے اس ریاست سے عشق ہے اور یہ میرے لیے صورت تعویذ ہے. میرا آئی ڈی کارڈ مجھ سے چھینا گیا, شناخت پاکستان کی, میرا بینک اکاؤنٹ سیز کیے گئے, پوری فیملی کے, میرے پاسپورٹ سیز کیا گیا کہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے. میں نے کہا یہ نواز شریف جیسے بگوڑا کا نام ڈالو ECL میں, ہم نے دفن بھی اس مٹی میں ہونا ہے, اسی پرچم میں ہونا ہے. تو شہیر سیالوی اس شخص کا نام ہے جو اس ملک سے عشق کرتا ہے, جو چاہتا ہے کہ یہ ملک خود مختار پاکستان بنے, جو چاہتا ہے کہ یہ ملک اپنے فیصلے خود کرے, جو چاہتا ہے کہ اس ملک کی ہاں اور نام میں اقوام عالم کے فیصلے ہوں, جو چاہتا ہے کہ وہ مائیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو کنووں میں چھلانگیں لگوا دی تھیں ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن کے کوئی کم ظرف ان کو ہاتھ نہ لگائے, وہ مائیں جن کے سامنے ان کی بیٹیوں کی عصمت دری ہوئی, وہ مائیں جو آج بھی اغوا کر کے ان کے گھروں میں ہندوستان میں رہ رہی ہیں, جو ان کی قربانیاں ان کو رائے گاہ نہ جانے دیا جائے, کیونکہ آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, پرسوں نہیں تو بروز حشر ہمارا گریبان پکڑا جائے گا کہ تم لوگوں کو قوت گفتار بھی دی تھی, ایک اچھے گھر میں پیدا بھی کیا تھا, اور تم ان کے حقوق کی بات نہیں کر رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں ہم اس قابل ہو جائیں کہ بروز حشر سرخرو ہو سکیں. شہیر سیالوی کو کبھی ڈر نہیں لگا کہ اپنی ہی فیملی کے لوگوں کے ساتھ میں جو ہوں ان کے خلاف کھڑا ہو رہا ہوں, یا ان کے بات بتاؤں, آئی ایم پراؤڈ, آئی فیل پراؤڈ ٹو سے کہ میرے جو خالہ ہے اس کا دایاں بازو, دایاں پاؤں, دائیں آنکھ شہید ہو یار بازار دھماکے میں. I feel proud کہ my younger brother is serving at the highest post of Siachen. He is serving his nation, alhamdulillah. I'm proud of my armed forces. I feel proud to say کہ میرے والد نے 32-34 سال اس وردی میں اپنے ملک کا دفاع کیا. I feel proud to say کہ میرا ماموں واحد آرمی آفیسر ہے جس نے 4 تمغے لیے جرأت اور بہادری کے. مجھے اختلاف ہوتا ہے چند لوگوں کی پالیسیز سے. یہ فوج ہماری فوج ہے, یہاں کے سپاہی ہمارے سپاہی ہے, یہاں کے حولدار صوبیدار ہمارے حولدار صوبیدار ہیں. انہوں نے اپنے خون کے ساتھ اس ریاست کی آبیاری کی ہے, ان کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. جسٹ I wanted to say is کہ ہم اس غلامی سے نکلیں, کہ ہمارے فیصلے ہمارا ملک خود کرے, امریکہ نہ کیا کرے, اور اس پہ جو بھی آڑے آئے گا ہم کہیں گے کہ ہم آپ کے اگینسٹ ہیں. سر آپ کا آئی ڈی کارڈ چھینا گیا, آپ کو جیل کروائی عمران خان نے, ایسا ہی ہے, پھر بھی عمران خان کے نظریے کے ساتھ آپ اتنے اچھے طریقے سے کھڑے. دیکھیں اب تو آپ کو ثبوت مل جانا چاہیے کہ میں ایک پیور نظریاتی آدمی ہوں. دیکھیں عمران خان کے دور میں اگر میں گرفتار ہوا تو اس لیے ہوا کہ ان کا ایک وزیر مسجد وزیر خان کے باہر جا کے بھنگڑا ڈال رہا تھا. دوسری بار گرفتار ہوا تو اس لیے ہوا کیونکہ فرانس اور ہالینڈ میں گستاخانہ خاکے بنے تو ساری مذہبی جماعتیں بیٹھی ہوئی تھیں. سب سے پہلے ہم لوگوں نے جا کے احتجاج کیا اور 57 اسلامی ممالک میں آواز بلند کی. اس کے بعد باقی جماعتیں نکلیں تو ان کو تھا کہ یار اس نے آواز بلند کی. عورت مارچ میں فحش نعرے کچھ لگے, ہمیں اس سے اختلاف تھا. ساری چیزوں سے شاید نہ ہو, کئی اچھی ڈیمانڈس بھی ہوتی ہیں, لیکن جن سے اختلاف تھا ہم نے دھرنا دیا, ہم نے LGBTQ کی آرگنائزیشنز پہ پابندی لگوائی. تو ظاہر ہے ایک طبقہ ہوتا ہے گورنمنٹ میں جو آپ کو پسند نہیں کرتا. PTI میں 2 لابیز ہیں, ایک ہمارے نظریے سے مماثلت رکھنے والی لابی ہے, ایک اور لابی بھی کام کر رہی ہے. تو اس لابی نے ہمارے خلاف یہ سارا کچھ کیا تھا, اور وہ لابی خیر پریس کانفرنس کر کے چھوڑ چکی ہے ابھی تک. اچھا وہ چھوڑ چکی ہے, چلو انڈے نکل گئے گندے والے.